السلام علیکم میرے پیارے بچوں، آج ہم ایک نظم جو پڑھنے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے تعلیم سے بے توجہی کا نتیجہ۔ اس کا لکھنے والا ہے مولانا الطاف حسین حالی۔ یہ مولانا الطاف حسین حالی کی ایک نظم ہے جنہوں نے تعلیم کی قدر قیمت کو واضح کر دیا ہے، تعلیم کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ پیارے بچوں، چند اشعار ہم نے اس کے پڑھ لیے تھے۔ آج ہم اس کے دوسرے پیج پر اس شعر کو پڑھنے والے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کتاب ہے، صفحہ نمبر 148 آپ نکال سکتے ہیں۔ ہر ایک شے میں غیروں کے محتاج ہیں وہ، ہر ایک شے میں غیروں کے، ہر ایک شے میں غیروں کے محتاج ہیں وہ، غیروں کے محتاج ہیں وہ۔ میکینکس کی راہ میں تاراج ہیں وہ، میکینکس کی راہ میں، میکینکس کی راہ میں، میکینکس کی راہ میں رو میں تاراج ہیں وہ، رو میں تاراج ہیں وہ۔ چونکہ مسدس کا ہر بند 6 اشعار پر مشتمل ہوتا ہے، اس کا جو پہلا اس بند کا اس کے جو 2 اشعار پہلے ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ اس سے پہلے اگر ایک پہننے کو ٹوپی بنائیں تو کپڑا وہ ایک اور دنیا سے لائیں، جو سینے کو وہ ایک سوئی منگائیں تو مشرق سے مغرب میں لینے کو جائیں۔ اس کے بعد اس کے بند کا آخری شعر، ہر ایک شے میں غیروں کے محتاج ہیں وہ، میکینکس کی راہ میں تاراج ہیں وہ۔ ارے بچوں، یہاں الطاف حسین حالی شاعر کہتے ہیں کہ جو قوم اس تعلیم کے نور سے محروم رہ جاتے ہیں، جو اس تعلیم کی قدر و قیمت کو نہیں جانتے ہیں، جہالت اور اندھیرا ان کی زندگی میں اندھیرا پن رہ جاتا ہے، کیونکہ وہ قوم جاہل، انتہائی غافل اور سست اور دوسروں کی محتاج بن کر رہ جاتی ہے۔ ان کے اندر نہ کوئی انسانیت کا کوئی کرشمہ نظر آتا ہے، نہ انہیں زندگی کا کوئی ڈنگ ہوتا ہے۔ پھر وہ پہننے کے لیے ٹوپی کے لیے بھی دوسروں کے محتاج بن جاتے ہیں۔ کیوں؟ جب ان کے اندر علم نہیں، تعلیم نہیں، تو وہ کپڑا کہاں سے لائیں گے؟ پہننے کے لیے کپڑے کا ٹکڑا کہاں سے میسر کریں گے؟ کیونکہ جب ان کے پاس اس کپڑے بنانے کا کوئی فن ہی نہیں ہے، کوئی ہنر ہی نہیں ہے، کوئی طریقہ کار ہی نہیں ہے، مشینوں کا کوئی نظام ہی نہیں ہے، پھر دنیا سے وہ اپنے اس کپڑے کو، اس لباس کو کیسے میسر کر سکتے ہیں؟ اور اس کے سینے کے لیے، اس کی سلائی کے لیے انہیں اگر سوئی کی ضرورت ہوگی، وہ بھی انہیں دوسروں سے، مشرق سے یا مغرب سے لینی پڑی جاتی ہے۔ دوسروں کے محتاج بن کر انہیں ہر ایک چیز دوسروں سے حاصل کرنی پڑتی ہے۔ تو ہر شے میں، اس بند کے آخری شعر میں، ہر ایک شے کہتے ہیں چیز کو، ہر ایک شے میں غیروں کے محتاج ہیں وہ۔ اس لیے ایسے لوگ، اس قوم کے لوگ، اس دیش کے لوگ، اس وطن کے لوگ ہر چیز کے لیے دوسروں کے محتاج بن جاتے ہیں۔ یعنی سوئی تک، معمولی سوئی جو ہے، ماچس کی تلی جو ہے، اس کے لیے یہ محتاج بن جاتے ہیں۔ دوسروں
کا دامن پکڑ کر انہیں یہ چیز حاصل کرنے پڑتے ہیں. اور چونکہ وہاں میکینکس کو وہاں مشینوں کا نظام ہی نہیں ہوتا ہے. جب ان کے پاس علم ہی نہیں ہے تو مشینری کا نظام کیسے جانیں گے؟ ان مشینوں کو چلانے والے کیسے بن جائیں گے؟ ان کارخانوں کو بنانے والے کیسے بن جائیں گے جب ان کے پاس علم ہی نہیں ہے؟ یہ ساری چیزیں علم سے ہی میسر ہوتی ہیں. میکینکس کی راہ میں تاراج ہوں، ہر حال میں، ہر فن میں، ہر طرح سے وہ ہمیشہ بدحالی کے شکار ہو جاتے ہیں، وہ بربادی کے شکار ہو جاتے ہیں. تاراج انہیں بربادی، بدحالی، وہ بربادی کے شکار ہو جاتے ہیں، دوسروں کے محتاج بن جاتے ہیں. ہر ایک چیز کے لیے، معمولی چیز کے لیے انہیں دوسروں کا دامن پکڑنا پڑتا ہے. پھر آگے شاعر کہتا ہے، جو مغرب سے آئے نہ مالے تجارت، تو مر جائیں بھوکے وہاں اہل حرفت. اہل حرفت کہتے ہیں وہ لوگ جو فن کو جاننے والے ہوتے ہیں، جو کاریگر ہوتے ہیں، جو فنکار ہوتے ہیں، جو مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے، فن جاننے والے ہوتے ہیں. تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ یہ لوگ جن کے اندر تعلیم نہیں ہے، جن کے اندر علم نہیں ہے، جو علم سے محروم ہیں، تو ان کے پاس اگر وہ مال تجارت بڑھانا چاہیں گے تو کیسے بڑھ جائیں گے؟ کیونکہ ان کے پاس جب مال کمانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، تجارت کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، مشینوں اور کارخانوں کا کوئی نظام مضبوط نہیں ہے، تو وہ قوم بھوکھی مر جاتی ہے. تو مر جائیں بھوکے وہاں اہل حرفت. تو اگر جاننے والے بھی ہوں گے وہاں، فنکار بھی وہاں ہوں گے، اور کارخانے چلانے والے بھی ہوں گے، لیکن جب ان کے پاس علم نہیں ہے، ان مشینوں کو چلانے کا کوئی نظام نہیں ہے، اور وہ اس چیز سے محروم ہیں کہ کیسے ہم اس مشینری نظام کو چلانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ جب ان کے پاس ایسے وسائل نہیں ہیں اور ایسا طریقہ کار نہیں ہے، تو وہ ساری کے ساری قوم، وہاں کے اہل حرفت یعنی وہاں کے فنکار، فن جاننے والے بھی بھوکے مر جاتے ہیں. ہو تجار پر بند راہ معیشت. راہ معیشت ہو گیا کمانے کا راستہ. جن راستوں سے وہ قوم تجارت کی بنیاد پر کما سکتی تھی، مال و دولت کو امپورٹ اور ایکسپورٹ کرنے پر جو معیشت کما سکتی تھی، لیکن کیا ہو جاتا ہے جب ان کے پاس علم نہیں ہے، جب وہ تعلیم سے بالکل دور ہیں؟ دکانوں میں ڈھونڈے نہ پائے بذات. وہاں ان کے دکانوں میں نقصان کے سوا، بربادی کے سوا، تباہی کے سوا کچھ نہیں ملتا ہے. پرائے سہارے ہیں بیو پار وہاں سب. وہاں سب جو بیو پار ہیں، کاروبار کرنے والے ہیں، تجارت کرنے والے ہیں، چھوٹی بڑی تجارتی یونٹ چلانے والے ہیں، تو پھیلی ہیں سیٹھ اور تجار وہاں سب. وہاں سب کے سب بیچارے جو ہو جاتے ہیں، وہاں کے سیٹھ، کوئی مالدار بھی اگر ہوگا وہ بیچارہ بھی پریشان ہو جاتا ہے جب اس کے پاس تعلیم نہیں ہے، جب اس کے پاس علم نہیں ہے. وہ اپنے اس تجارت کو کیسے بڑھا سکتا ہے، وہ زیادہ سے زیادہ نفع کیسے کما سکتا تھا؟ چونکہ اس کے پاس جب تعلیم نہیں ہے، تو تعلیم کے نور سے جب محروم ہے، تو وہ تجارت، وہ ان کا بیوپار ہونا، ان کا بڑا مال و دولت رکھنا، ان کے لیے وہ کوئی فائدہ ان کے لیے نہیں دے سکتا. یہ ہے ترک تعلیم کی سب سزائیں. یہ ساری سزائیں جو ہیں، ان سارے فنوں سے جو بھی پیشہ ہے، ان پیشوں سے جو انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے، انہیں اپنی سوداگری سے کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہا ہے، وہ اپنے فن سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں، اور بلکہ وہ اس ترک تعلیم کی وجہ سے، تعلیم چھوڑنے کی وجہ سے ہر طرح کی سزا پاتے ہیں، ہر طرح کی پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ہر طرح سے ان کی زندگی ان کے لیے اجیرن بن جاتی ہے. کیوں؟ وہ کاش اب بھی غفلت سے باز اپنی آئے. کاش ایسی قومیں یہ حالت دیکھ کر، اپنی بدحالی کو دیکھ کر واپس آ جائیں. اس تعلیم کو، اس علم کو حاصل کرنے کی اگر وہ کوشش کریں گے تو ان کا کایا پلٹ ہو جائے گا، ان کی تقدیر بدل جائے گی، اور وہ قوم ترقی کے راہ پکڑ سکتی ہے جب وہ تعلیم کی طرف اپنا توجہ مبذول کرے گی. مبادا رہے عافیت پھر نہ پائیں کہ ہیں بے پناہ آنے والی بلائیں. مبادا رہے عافیت پھر نہ پائیں. ہاں، ایسا بھی ہو سکتا ہے ایسی قوم جو اس تعلیم کے نور سے محروم ہے، تو یہ کبھی عافیت سے اپنی زندگی نہیں پائیں گے، یہ کبھی سلامتی سے اپنی زندگی نہیں حاصل کر سکتے ہیں. ان کی زندگی ہمیشہ پریشانی اور بدحالی کی شکار ہوگی.
کہ ہیں بے پناہ آنے والی بلائیں. اور جتنی بھی مصیبتیں ہیں، بلا کی جمع ہے بلائیں. بلا میں نے مصیبت، بلائیں میں نے بلا کی جمع، مصیبتیں، تباہیاں، پریشانیاں. تو ایسی قوم کو صرف مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہوا بڑھتی جاتی سرے راہ گزر ہے، چراغوں کو فانوس بن اب خطر ہے. فانوس بن اب خطر ہے. اب کیا ہوگا اس قوم کے اندر؟ کہیں ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ یہ لوگ پھر کس چیز کا شکار ہو جائیں گے؟ یہ لوگ صرف پریشانیوں کا، بدحالی کا شکار ہو جائیں گے، غربت کا شکار ہو جائیں گے، اور عافیت کا راستہ یہ کھو دیں گے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو پریشانی کی حالت میں رکھ دیں گے. ہاں، چراغوں کو فانوس بن اب خطر ہے. اب وہاں ہر چیز کو خطرہ ہے. جب ان میں تعلیم نہیں ہے، اور جب اس چیز کو پانے کے لیے وہ توجہ نہیں کریں گے، جب اس کو پانے کی کوشش نہیں کریں گے، تو یہ قوم ہر طرح سے محروم رہ جائے گی، ہر عزت سے محروم رہ جائے گی، ہر ترقی سے محروم رہ جائے گی. لیے فرد بخشی دوران کھڑا ہے، ہر ایک فوج کا جائزہ لے رہا ہے. جنہیں ماہر اور کرتے بھی دیکھتا ہے، انہیں بخشتا تیغو تبل و نوا ہے. یہ ہیں بے ہنر یک قلم چھٹتے جاتے، رسالوں سے نام ان کے ہیں کرتے جاتے. ہاں، یہ جو لوگ ہیں، ایسے قوم کے لوگ، لیے فرد بخشی دوران کھڑا ہے، ہر ایک فوج کا جائزہ لے رہا ہے. جنہیں ماہر اور کرتے بھی دیکھتا ہے، انہیں بخشتا تیغو تبل و نوا ہے. یہ جس قوم کے لوگ مہارت رکھتے ہیں، کرتبہ دکھانا چاہتے ہیں، وہ اسی وجہ سے کرتبہ دکھا سکتے ہیں جب ان کے پاس علم ہوگا، جب وہ علم کے نور سے منور ہوں گے، ان کو تعلیم کی نعمت ملی ہوگی، وہ تعلیم سے آراستہ ہوئے ہوں گے. یہ ہیں بے ہنر یک قلم چھٹتے جاتے، رسالوں سے نام ان کے ہیں کرتے جاتے. اسی لیے یہ سارے کے سارے جاننے والے، یہ کرتبی دکھانے والے، یہ بہادری دکھانے والے، ان کے نام رسالوں سے، کتابوں سے مٹتے جا چلے. کیوں؟ جب ان کے اندر تعلیم، جب ان کے اندر علم کا کوئی سرمایہ ہی نہیں، علم کی دولت جب ان کے پاس نہیں ہے، تو پھر وہ بے ہنر بن جاتے ہیں، اور ان کا نام کتابوں سے کاٹا جاتا ہے، بلکہ ان کا نام نشان تک بھی نہیں رہتا. اس لیے وجہ یہی ہے کہ ہر عزت، ہر ترقی سے محروم ہو جاتے ہیں. یہ وجہ یہی ہے کہ یہ تعلیم کے نور سے محروم رہ جاتے ہیں. جب تک نہیں اس تعلیم کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، تب تک یہ زندگی کے کسی شعبے کو ترقی کے راہ پر نہیں لا سکتے.